آج کا یہ باوقار اجلاس امارت شریعہ بہار و اڑیسہ جھارکھنڈ کے روح رواں اور امیر شریعت دامت برکاتہم کی قیادت و صدارت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، مجھے 15 منٹ بات کرنی ہے۔ 15 منٹ سے میرا 2 منٹ ختم ہو چکا ہے، اب صرف 13 منٹ باقی ہے۔ 13 منٹ میں 2-4 باتیں کہتا ہوں اور توجہ کے ساتھ آپ سے عرض کروں گا کہ خدا را اس مجنوں اور دیوانے کی بڑھ کو سننے کی کوشش کریں گے آپ۔ آج کے اس اجلاس کے خوبصورت بینر میں 4 عنوان لگے ہیں: تعلیم، تعمیر، اتحاد اور اجلاس دستار بندی۔ میں چاروں عنوان پہ تو بات نہیں کر سکتا، لیکن 1-2 عنوان پہ بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تعلیم کے حوالے سے، عنوان پہلا ہے کہ پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ قرآن نے کہا الذی علم بالقلم، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم اور تربیت اور دنیا کو انسانیت کا سبق عطا کیا۔ آج مسلمانوں اپنے علاقے میں، محلے میں، سماج میں، معاشرے میں دیکھو کہ تمہارے کتنے بچوں کے ہاتھ میں قلم ہے اور کتنے بچوں کے ہاتھ میں پلی ہے، ڈنڈا ہے، کرکٹ ہے، لاٹھی ہے اور تماچے ہیں۔ او مسلمانوں، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ دیکھو کہ تمہارے گاؤں میں کتنا بچہ حافظ بنتا، کتنا بچہ مولوی بنتا، کتنا بچہ مفتی بنتا، کتنا بچہ قاضی بنتا، کتنا بچہ IAS بنتا، IPS بنتا، انجینئر بنتا، ڈاکٹر بنتا، پروفیسر بنتا، سماجی لیڈر بنتا، سماجی کارکن بنتا، مسلم نوجوان قائد بنتا، اور کتنے لوگ چوک پہ، چوراہے پہ، گاؤں میں، گلی میں، کوچے میں، تھانے میں، سیاست کے اڈے میں دلالی اور بے ایمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنا محاسبہ تم کو یہ جلسہ پیغام دیتا ہے کہ کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے اللہ نے تعلیم آپ کو عطا فرمائی۔ اس لیے آج کے اس جلسے کے تعلیم کے عنوان پہ میرا پہلا پیغام آپ کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ ہاتھ میں قلم کی طاقت کو اپنائیے۔ آج چھرے کا، بھالے کا، بندوق کا، گولی کا، لاٹھی کا، بلم کا، ڈھیلے کا، مٹی کا، اینٹ کا، پتھر کا دور نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں آسمان کی بلندی پہ جانا چاہتے ہو اور آخرت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و صحبت اور آپ کے پیارے دستے مبارک سے جام کوثر پینا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کا نصب العین بناؤ کہ بچے بچے کے ہاتھ میں تعلیم کے لیے ہم قلم تھمائیں گے، کتاب اور کاپی تھمائیں گے۔ کہیے انشاءاللہ عزم کرتے ہیں کہ ہمارا پہلا مقصد تعلیم اور تعلیم ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، تعلیم سے آپ دنیا میں بھی ترقی کریں گے اور آخرت میں بھی ترقی کریں گے۔ ایک مرتبہ امریکہ میں ایک بس اسٹاپ پہ ایک بچے کو 1 منٹ دیر ہو گئی بس آنے میں، تو جب 1 منٹ کے بعد بس آئی تو بچہ ڈرائیور سے الجھ گیا اور کہنے لگا کہ ڈرائیور صاحب یو آر رانگ، آپ نے غلطی کی اور میرے 1 منٹ کے وقت کو آپ نے برباد کیا۔ میں نے 1 منٹ میں ضائع کر کے اپنی عمر کی تعمیر و ترقی کے لیے آج برباد کر دیا، آپ کو اس کا ہرجانہ کرنا پڑے گا۔ اس نے کورٹ میں مقدمہ کیا اور عدالت سے 1 منٹ کا ہرجانہ بس کے ڈرائیور کو دیا گیا۔ اے مسلمانوں، دیکھو تمہارے محلے میں، تمہارے گاؤں، چوک اور چوراہے میں، کھیت اور کھلیان اور دکانوں پہ تمہارے بچے برباد ہو رہے ہیں، نشہ کے ساتھ، کورکس کے ساتھ، افیم کے ساتھ، بھنگ کے ساتھ، گانجے کے ساتھ، چرس کے ساتھ تمہارے بچوں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، قلم ندارد۔ اور اگر مدرسے قائم ہوتے مدینۃ العلوم تو جتنے لوگ تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، زیادہ لوگ ٹانگ کھینچنے کے لیے موقع کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں، بڑھنا ہے آگے تو پڑھنا پڑے گا، بڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، اور جب پڑھنا ہے
تو آسمان اور ستارے پہ کمندیں ڈالنا ہے۔ پہلا پیغام یہی ہے کہ تعلیم کو اپنا نصب العین بنائیے، ادارے کو مضبوط بنائیے، اراکین کی حوصلہ افزائی کیجیے، اور بیٹے کے ساتھ بیٹیوں کو دنیا اور دین دونوں کی تعلیم، اصول اور ضابطے کی ہدایت میں آبادہ کرنے کی کوشش